اس ملک میں فل فور شفاف الیکشن کروائے جائیں اور یہی راستہ ہے پاکستان کو دوبارہ ترقی اور خوشحالی کی منزل کی طرف لے جانے کا۔ آئے دن بجلی گیس کے جو بم گرائے جا رہے ہیں، لاکھوں لوگ اس وقت بے روزگار ہیں اور حکومت جو ہے وہ مکمل طور پر غفلت کی نیند سو رہی ہے۔ مہنگائی کے خلاف ہمیں اس حکومت کے خلاف مارچ ہر صورت کرنا ہوگا۔ پی ڈی ایم کا ملک میں فوری الیکشن کا مطالبہ، ملک بدترین صورتحال سے دوچار، شفاف انتخابات ہی مسائل سے نکلنے کا واحد راستہ ہیں، حکومت سے چھٹکارا ہر پاکستانی کی خواہش، اپوزیشن اتحاد سنجیدہ ہے، 16 اکتوبر کو فیصل آباد میں تاریخی اجتماع ہوگا، شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کی لاہور میں ملاقات کے بعد گفتگو۔ عوام پر ایک قہر بن کر حکومت مسلط ہے، اس سے ہر قیمت پر گل و خلاصی جو ہے یہ ہر آدمی کی اب ایک آرزو بن چکی ہے۔ فوری الیکشن یہ اب پاکستان کی ضرورت ہے۔ تمام ادارے تباہ ہو چکے ہیں۔ مودی ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا جتنا عمران خان نے پہنچا۔ سیاسی موسم میں تبدیلی کے اشارے، مولانا فضل الرحمان کی لاہور آمد، شہباز شریف کا پی ڈی ایم سربراہ کو سہرانا، دونوں رہنماؤں کا ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال، بلوچستان کے معاملات پر بھی غور۔ مولانا فضل الرحمان کو نون لیگ کی حکومت کے ساتھ مذاکرات پر تحفظات، اعتماد میں نہ لینے کا شکوہ، لانگ مارچ سے قبل روڈ کارواں کی تجویز۔ شہباز شریف نے پی ڈی ایم سربراہ کو پارلیمنٹ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنے پر رضامند کر لیا۔ ملاقات کی اندرونی کہانی دنیا نیوز پر، دونوں رہنما نیب آرڈیننس چیلنج کرنے پر بھی متفق۔ مولانا فضل الرحمان سیاسی انا کی تسکین کے لیے سسٹم سے نہ کھیلیں، شہباز شریف بھی پہلے طے کر لیں کہ وہ پارٹی کے اندر ہیں یا بڑے میاں نے باہر کر دیا۔ یہ اقتدار میں ہوں تو حکومت آئینی مدت پوری کرے، عوام عمران خان کو منتخب کریں تو ان سے برداشت نہیں۔ پاکستان میں کرپشن کا سورج طلوع کرنے والے لندن میں غروب ہو چکے ہیں، وزیر اطلاعات فواد چودھری کا رد عمل۔ بلوچستان میں سیاسی بحران برقرار، وزیر اعلیٰ تحریک عدم اعتماد کے خلاف ڈٹ گئے، جام کمال کا کسی بھی صورت مستعفی نہ ہونے کا اعلان، بی اے پی کے ناراض ارکان کی دوسری اہم بیٹھک، لاہ عمل پر غور، اسپیکر عبدالقدوس پسنجو، صالح بوتانی اور جان جمالی کے کوئٹہ میں ڈیرے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کی کامیابی کا مشن، متحدہ اپوزیشن بھی سر جوڑ کر بیٹھ گئی۔ کوئٹہ میں جمعیت، بی این پی اور پشتونخوا میپ کا مشترکہ اجلاس، ناراض اراکین کی بھرپور حمایت کا فیصلہ، صورتحال سب کے سامنے، صوبہ چلانا جام کمال کے بس کی بات نہیں، قائد حزب اختلاف ملک سکندر ایڈوکیٹ کی میڈیا ٹاک۔ چیف منسٹر کہلانے کے جام صاحب اب مستحق اس لیے نہیں رہے ہیں کہ وہ چیف منسٹر ہیں نہیں، ان کے ساتھ میجورٹی نہیں ہے۔ 10 بندوں کا استعفیٰ آیا ہے جو سٹنگ کرسیوں پہ بیٹھے لوگ تھے، تو ہم 24 ہیں، 10 34، یہ تو ان کے سامنے واضح ایک شہادت موجود ہے۔ منی لانڈرنگ کیس کی سماعت، شہباز شریف اور حمزہ شہباز بینکنگ کورٹ میں پیش، دونوں کی عبوری ضمانت میں 30 اکتوبر تک توسیع، ایف آئی اے پروسیکیوٹر کا عدالت کے دائرہ اختیار پر اعتراض، آئندہ پیشی پر وکلاء بھی بحث کے لیے طلب۔ ایف آئی آر کی رجسٹریشن کو 11 ماہ ہو گئے ہیں، مگر کوئی خاطر خواہ نہ ثبوت جمع کرا سکے ہیں، نہ کوئی شواہد دے سکے ہیں۔ وہی طوطا مینا کی کہانی جو میڈیا ٹرائل کے ذریعے پی ٹی آئی کے مشیران اور کرائے کے ترجمان روز گلا پھاڑ پھاڑ کے جس پر بات کرتے ہیں، پھر آج اچانک ایف آئی اے کو یہ خیال کیوں آیا ہے کہ اس معزز عدالت کا دائرہ اختیار اس کیس کو سننے کا نہیں ہے۔ ایف آئی اے کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکی، اب اچانک عدالت کے دائرہ اختیار کا خیال آ گیا، قوم کا وقت اور پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے، حکمرانوں کو آٹا، چینی اور ادویات چوری کا حساب دینا ہوگا، عطا تارڑ کی نکتہ چینی۔
اس وقت کوئی حکومت نام کی چیز نہیں ہے. وزیر اعلیٰ ہاؤس جو ہے وہ اس وقت ٹروٹوں کی آماجگاہ ہے. کرپشن کو NRO دے دیا گیا ہے. یعنی یہ ایک ٹیلر میڈ NRO ہے. وہ آٹا سکینڈل، وہ چینی سکینڈل، وہ پیٹرول سکینڈل، تمام کو جو ہے وہ بری کر دیا گیا ہے، سیو کر دیا گیا ہے. چینی، پیٹرول اور آٹا سکینڈل کے ذمہ داروں کو NRO دے کر بری کر دیا گیا. الیکشن چوری کرنے والے اپنے اعمال پر نظر ڈالیں. ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہوگا. رانا ثناء اللہ کی میڈیا ٹاک. نیب ترمیمی آرڈیننس 2021 لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج. پارلیمنٹ موجود ہے، کسی ایک فرد کے لیے آرڈیننس جاری نہیں کیا جا سکتا. پیٹیشن کے حتمی فیصلے تک عمل درآمد روکا جائے. درخواست گزار کی استدعا. رجسٹرار آفس نے اعتراض عائد کر دیا. 1999 اور 2021 کی آرڈیننس کی کاپیاں رفع کرنے کی ہدایت. ووٹر لسٹوں میں بے ضابطگیوں کے انکشاف پر الیکشن کمیشن کا بڑا فیصلہ. درستگی کے لیے ڈور ٹو ڈور تصدیقی مہم شروع کی جائے. عام انتخابات 2023 کے لیے نئی فہرستیں استعمال ہوں گی. صدر مملکت نے دبئی ایکسپو میں پاکستانی پویلین کا افتتاح کر دیا. پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود. کاروبار کے لیے سازگار ماحول فراہم کیا جا رہا ہے. حکومت ڈیجیٹلائزیشن کی جانب بھی بڑھ رہی ہے. عارف الوی کا سرمایہ کاری کانفرنس اور پاکستانی کمیونٹی سے خطاب. شہریوں کی شکایات پر وزیر اعظم کا بڑا فیصلہ. جزوی حل شدہ 2549 شکایات دوبارہ کھولنے کا حکم. 83,741 درخواستوں پر کارروائی کی بھی ہدایت. پنجاب کابینہ نے مقامی حکومتوں کے ٹرانزیکشن پلان کی منظوری دے دی. قانونی اور آئینی ماہرین پر مشتمل اعلیٰ سطح کمیٹی تشکیل دی جائے گی. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ. پنجاب کے نئے بلدیاتی نظام میں 6 ادارے میئرز کے ماتحت 35 ڈسٹرکٹ کونسلز قائم کی جائیں گی. میونسپل کمیٹیوں کی تعداد 133 اور ٹاؤن کمیٹیوں کی تعداد 64 ہوگی. ٹریڈرز کے لیے مخصوص نشست کی تجویز. وزیر اعلیٰ کے 8 نکات اختیارات کا تعین بھی کر دیا گیا. دنیا نیوز نئی تجاویز سامنے لے آیا. دنیا جہان میں قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں، مہنگائی بڑھی ہوئی ہے، اکانومی تباہ ہو چکی ہے. اس کے باوجود ہم نے بہت کوشش کر کے الحمدللہ بہترین کنٹرول کیا ہوا. مراد علی شاہ اور ان کی ٹیم سندھ کے عوام کا خون چوسنے میں مصروف. صوبائی حکومت سرکاری گوداموں سے گندم ریلیز نہیں کر رہی. اپوزیشن لیڈر سندھ کی پریس کانفرنس. تبدیلی سرکار کی جانب سے مہنگائی پر قابو پانے کا دعویٰ. ہمارے اوپر پریشر ڈالنا شروع کیا. ہم نے نہ پچھلی بار اس پریشر میں آئے. یہ ہر دفعہ ایک نیا ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں اور ہر دفعہ نیا ایک پرابلم کریٹ کرتے ہیں. جس طریقے کی ان کی پالیسی ہے کہ جو آٹے کی قیمت ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں آئے گی. لاہور میں آٹا کراچی سے مہنگا ہے. چلے سندھ میں تو ہے نا کہ ہم نے بڑی گڑبڑ کر دی اکارڈنگ ٹو دیم. پورے ملک میں جو طوفان برپا ہے مہنگائی کا، اگر سندھ حکومت اتنی پاورفل ہے کہ اتنی فیڈرل گورنمنٹ 3 اور صوبائی حکومتوں کو سب کو ملا کے زیر کر چکے، چھوڑو جگہ ہمیں دو تاکہ ہم اس کو صحیح کریں. وفاقی حکومت ہر بار نیا تجربہ کر کے نیا مسئلہ کھڑا کر دیتی ہے. اس سال بھی آٹے کی قیمت کنٹرول میں نہیں رہے گی. دباؤ کے باوجود اپنی پالیسی کے مطابق ہی گندم جاری کریں گے. وزیر اعلیٰ سندھ کا اعلان. وفاق اور 3 صوبے سندھ حکومت کے سامنے بے بس ہیں تو پی ٹی آئی کو اقتدار چھوڑ دینا چاہیے. مراد علی شاہ کی میڈیا ٹاک. کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی عمر شریف کے گھر آمد. اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار. مرحوم کی فنی خدمات کو خراج عقیدت. فلاحی کاموں کو آگے بڑھانے کا عزم. کورونا کے بعد جاری چوتھی لہر مزید 29 جانیں لے گئی. 24 گھنٹے کے دوران 955 نئے مریض رجسٹرڈ. مثبت کیسز کی شرح 2.14% ریکارڈ.
مینار پاکستان واقعے کی تحقیقات میں پیش رفت، ریمبو سمیت 8 ملزم 4 روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے، حوالات میں ویڈیو بنوانے والے 4 اہلکار گرفتار، مقدمہ درج، دوران قید انٹرویو سے تفتیش متاثر ہوئی، پولیس حکام کا موقف۔ شادی شدہ خاتون سے بیاہ کی خواہش، نوجوان نے اپنے ہی اغوا کا ڈرامہ رچا کر ویڈیو وائرل کر دی۔ کراچی پولیس کی تفتیش کے دوران بھانڈا پھوٹ گیا، 19 سالہ حمزہ کو دوسرے ہی روز تلاش کر لیا گیا۔ کراچی کے علاقے شیر شاہ میں شہری کی فائرنگ، لوگوں سے لوٹ مار میں مصروف ڈاکو ہلاک، ساتھی فرار، تلاش جاری۔ لاہور میں ڈرائیور نے اپنے ہی مالک سے 2 کروڑ روپے لوٹ لیے، پراپرٹی ڈیلر اشرف سیالکوٹ سے رقم لے کر پہنچا تو ظفر اقبال نے ساتھیوں کی مدد سے گن پوائنٹ پر یرغمال بنا لیا، ملزم فرار، تلاش جاری۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کھول میں 140ویں لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، آذربائیجان، بحرین، عراق اور سری لنکا کے کیڈٹس بھی پاس آؤٹ، نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں میں اعزازات تقسیم۔ 28 ستمبر سے 9 اکتوبر تک روس میں ہونے والی پاک روس مشترکہ فوجی مشقیں اختتام پذیر، مشقوں کے دوران دہشت گردی کے خاتمے کی تربیت دی گئی، ISPR۔ اپوزیشن کے ساتھ کرکٹ ٹاکرے میں حکومت کو شکست، حزب اختلاف نے سیریز اپنے نام کر لی، پیپلز پارٹی نے کھیل کی بحالی کے لیے اچھا کردار ادا کیا، فیاض الحسن چوہان خوش، جی اے بھٹو کا نعرہ بھی لگا دیا۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستانی اسکواڈ مکمل، سہیب مقصود انجری کے باعث ڈراپ، شعیب ملک کو شامل کر لیا گیا، حیدر علی، فخر زمان اور سرفراز احمد بھی حصہ، پشتل شاہ ریزرو کھلاڑیوں میں شامل، شاہین 15 اکتوبر کو دبئی روانہ ہوں گے۔ نہتے فلسطینیوں پر صہیونی بربریت جاری، اسرائیلی فورسز یہودی بستیوں کے خلاف احتجاج کرتے مظاہرین پر ٹوٹ پڑی، آنسو گیس کی شیلنگ، درجنوں افراد گرفتار۔ افغانستان میں دہشت گردی کا ایک اور واقعہ، صبح ننگرہار میں دھماکہ، گورنر کی گاڑی کو نشانہ بنایا گیا، قریبی ساتھی مارا گیا، 3 طالبان جنگجو زخمی۔ دوحہ میں افغان طالبان اور امریکی وفود کی ملاقات، مختلف امور پر تبادلہ خیال، افغانستان کا مرکزی بینک کے منجمد اثاثے بحال کرنے کا مطالبہ۔ انکل سام کے دیس میں بھی 2 نمبری، امریکہ کے بڑے تعلیمی اداروں میں پیسے دے کر بچوں کو داخل کرانے کا انکشاف، عدالت نے 2 افراد کو مجرم قرار دے دیا۔ فیس بک کا سسٹم پھر خراب، لنک ڈاؤن ہونے سے دنیا بھر میں صارفین کو مشکلات، انتظامیہ نے دوبارہ معذرت کر لی، کئی گھنٹے بعد فالٹ دور کرنے کا دعویٰ۔ شاباش پاکستان، ڈیرہ اسماعیل خان کے چھوٹے جمناسٹر کا بڑا کارنامہ، 8 سالہ جاسم محسود نے 30 سیکنڈ میں 27 اسکیپ اپس لگا کر ورلڈ ریکارڈ بنا ڈالا، نام گینس بک میں شامل۔